بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیقان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نہایت ہی دقیق اور اہم مسئلہ پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کے غرض سے حاضر ہوا ہوں، اس امید پر کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ گزشتہ کئی سالوں سے دن بدن اڑیسہ میں حاجیوں کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ حج فرض ہے اور بغیر حج کے عمرہ بے معنی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ فرض کو چھوڑ کر نوافل اور مستحبات پر کی طرف گامزن؟ جب ہم نے گہرائی سے اس کا مشاہدہ کیا اور دانشوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو تب پتہ یہ چلا کہ اس کے لیے اصل ذمہ دار وہ دکاندار ہیں جو عمرہ کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ اڑیسہ کا وہ علاقہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں آپ کو 10-12 دکانیں ایسی ملیں گی جو عمرہ کا کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد، خانقاہ یا مزار کو دیکھیے، ان کے احاطے میں 10-12 رنگین پوسٹر چسپاں ملیں گے جس میں عمرے کا اعلان ہوگا، اور ان دکانداروں کے مالکان عام لوگوں کی ذہن سازی اس طرح کی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ حج کا نعم البدل ہے، اور عمرہ کر لینے سے حج کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کر لینا ضروری ہے تاکہ حج میں آسانی ہو۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ عمرہ کر لینے کے بعد پھر حج کو نہیں جاتے، بلکہ ان دکانداروں کے جھانسے میں آ کر پھر سے عمرہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کئی ایسے شخص کو جانتا ہوں جو صاحب استطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے بھی نوازا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی بدولت وہ دنیا کے کئی ملکوں کا، کئی شہروں کا سیر بھی کر چکے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ وہ سال میں 2-3 بار عمرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے سر پر کئی علماء اور پیروں کے دست شفقت بھی ہے۔ جب ہم نے ان سے حج کے بارے میں ذکر کیا تو ان کا کہنا تھا کہ کاروبار چھوڑ کر 40 دن کے لیے حج کا سفر کرنا مشکل ہے، جبکہ سال میں 40 سے 45 دن کاروبار چھوڑ کر یہ عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور ایک مسئلہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن آپ نے سستی کاہلی کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے حج نہیں کیا، پھر آپ کی صحت خراب ہو گئی اور دولت بھی ختم ہو گئی،
اور آپ اب اس قابل نہ رہے کہ حج کو جا سکے، اس کے باوجود آپ پر حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی، اور فرض حج کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار رہیں گے۔ یاد رکھیں، اور ایسے لوگوں پر حدیث شریف میں بہت ہی سخت وعید آئی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عشاء کی فرض نماز پڑھے بغیر آپ تراویح کی نماز پڑھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر آپ پر فرض نمازیں باقی ہیں تو نفل نمازیں آپ کی قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلے فرض وہ واجبات، پھر نفل وہ مستحبات۔ والد گرامی، حضرت علامہ مولانا سید عبد المسجود صاحب حبیبی قبلہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ پہلے نماز، روزہ، پھر نیاز و فاتحہ۔ برادران محترم، ہم نے جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، آپ اس پر غور کریں اور ایک مہم چلائیں، لوگوں کو حج کی اہمیت اور فرضیت سے آگاہ کریں تاکہ لوگ ترک فرض سے باز رہیں اور گناہوں سے محفوظ۔ صاحب استطاعت لوگ عمرہ ضرور کریں، لیکن حج کی فرضیت سے سبکدوش ہونے کے بعد۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ضرور آئیں گے۔ یاد رکھیں، پہلے فرض پھر مستحبات، پہلے حج پھر عمرہ۔ عزیزان گرامی، میں سید عبدالصبور رضوی بھدرک اڑیسہ سے بول رہا ہوں۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ اس پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ کیا آپ میرے بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں صورت میں آپ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔